الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حمد و صلاح کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زانی نکاح نہیں کرتا مگر ایک زانیہ سے اور مشرکہ سے، اور ایک زانیہ کو چاہیے کہ اس سے نکاح کرے ایک زانی اور ایک مشرک، اور مومنوں پر ایسے رشتے اور ایسے علاقے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس آیت کا مطلب، جو آیت کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ایک زنا کرنے والا مرد خود زنا کرتے ہوئے فطری اعتبار سے کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو جو دلہن ملے گی یا اس کو جو بیوی ملے گی وہ بدکار رہے یا وہ زانیہ رہے، اس کو فطری اعتبار سے وہ خود پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ایک زنا کرنے والی عورت ہے، برائی کرنے والی عورت ہے، فطری اعتبار سے وہ زانیہ عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کو جو شوہر یا دلہا ملے گا وہ بھی بدکار اور زناکار رہے۔ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ جب تم دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ بدکار ہو اور برائی کرے، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ خود پہلے اچھے ہو جاؤ، خود اپنے بارے میں فکر کرو۔ جب تم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو کہ دلہن اچھی ملے، دلہا اچھا ملے، تو خود بھی اچھے ہو جاؤ تاکہ تمہارا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بھی مقبول رہے، اور اس بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف اور آخرت میں حساب و کتاب جو ہونے والا ہے، ان بنیادوں پر رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ سوالات اور جوابات کی روشنی میں اور بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ شکریہ محترم۔ ناظرین آئیے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں تروپتی آندھر پردیش سے سید یونس احمد بات کر رہا ہوں۔ جی محترم بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کی شادی قریب میں ہے انشاءاللہ۔ جی اللہ مبارک فرمائے۔ جی آمین۔ جی سوال یہ ہے کہ ہلو جی جی ہاں سوال یہ ہے کہ میں نکاح کے دن جو لڑکی رہتی ہے، جی نکاح ہونے کے پہلے کیا ماں باپ کے کپڑے پہننا ضروری ہے یا شوہر ہونے والا شوہر کے کپڑے پہننا ضروری ہے؟ اچھا جی، یہ ایک سوال ہے۔ جی اور ایک سوال یہ ہے کہ جی جو مہر کے پیسے جو لڑکے والے دیتے ہیں جی وہ پہلے رات کے پہلے دینا ضروری ہے یا اس کے بعد بھی دیا تو چلتا؟ جوڑے کے پیسے؟ نہیں مہر مہر کے پیسے؟ اچھا مہر کے پیسے۔ بہتر صاحب۔ جی اور یہ ہمارے مدنی صاحب سے اور چاہتا ہوں کہ یہ اور چینل میں وہ آئے کہ اصلاح کے کام کے لیے بہت بہترین انداز سے پیش کرے ہیں ماشاءاللہ۔ جی اللہ آپ کی دعا آمین کرے، اور جو مل جائے بھائی غنیمت جانیے گا۔ اور آج کی چیز جو ہے، آج کا سوال آپ کا شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں مدنی صاحب سے۔ بھائی نے دو سوالات پوچھے ہیں صاحب، ایک دلہن کون سے کپڑے پہنے کہ دلہن والوں کے لائے ہوئے یا خود کے گھر والے کپڑے پہنے، اور مہر کی رقم مستحسن طریقہ کیا ہے جو ادا کرنے کا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبارک کرے، اس جوڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و برکت کا معاملہ کرے۔ جیسا کہ حدیث شریف ہے، جب دلہا یا دلہن سے جب بداہی دینے جاتے ہیں تو بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا پڑھنی چاہیے دلہا اور دلہن کے حق میں۔ یہی دعا میں آپ کے بہن کے حق میں کرتا ہوں۔ اور جہاں تک پہلا سوال ہے کہ کیا دلہے کے کپڑے یا لڑکے کے کپڑے پہنے جائیں یا ان کے مال میں کیا دلہن
کون سا کپڑا پہنے, والد صاحب کا, والدین کا, یا پھر دلہے کی طرف سے جو پیش کے آتا ہے, اس بارے میں اسے اختیار ہے. اس شرعی اعتبار سے ایسی کوئی آبلیگیٹری یا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, کیونکہ جب شادی ہو جائے گی تو ایسے وقت پر اب ذمہ داری شوہر پر ہوگی, اور شادی سے پہلے اور ہمیشہ کا جو رشتہ باپ سے قائم ہے, تو ایک بیٹی کے ناطے باپ بھی اپنی لڑکی کو جو کپڑے دے گا یا اس سے پہلے اس نے جو کچھ بھی دلائے ہیں, لڑکی اس کو بھی استعمال کر سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید کہ آپ کا کچھ اور سوال ہوگا جو آپ شاید کہہ نہیں پا رہے, پھر مزید کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جہاں تک مہر کا سوال ہے, قرآن مجید میں 4 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 4, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 18 اور 19, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا ہے, اور مہر کے بارے میں کافی گنجائش رکھی گئی. صحیح بخاری جلد نمبر 7 کی حدیث نمبر 1 سے لے کر تقریباً 250 تک نکاح سے متعلق احادیث آئی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں نکاح کا جو تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ ایک صحابی کو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس قرآن مجید تم کو یاد ہو تو تم اسے بعد میں سکھا دو اور یہی مہر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مہر کو بھی رکاوٹ بننے نہیں دیا گیا. شادی کو اتنا آسان بنانا چاہیے کہ مہر کو بھی رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے. یعنی مطلب یہ کہ اگر نقد ادا کر دیا جاتا ہے تو الحمدللہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی, لیکن اگر نقد ادا نہیں ہوتا ہے, اس میں پرابلم ہے, تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. بلکہ سورہ نساء نمبر 4 کی آیت نمبر 4 کی روشنی میں یہ ہے کہ عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, چاہے پہلے دیا جائے چاہے بعد میں جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوگا. ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. آج کا عنوان ناظرین ایسا ہے کہ شادی کے لیے انتخاب کیسے کریں. آج کا عنوان, اسی عنوان کے تحت آپ سے سوالات کی درخواست ہے. آئیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, میں حیدرآباد ٹولی چوکی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام سیدہ ہے. سیدہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. آج کا ٹاپک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جی, اور میں ETV اردو کی تمام ٹیم کو خصوصی مبارکباد پیش کرتی ہوں جو اس مسلم سوسائٹی کے اہم مسئلے کو میں رہنمائی کر رہی ہیں. جی شکریہ. جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکے والے جو بھی 52-300 جو بھی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, جی جی جی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں ایجوکیٹڈ اینڈ کوالیفائڈ لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں جی, اور یہ لوگ ہی لڑکیوں میں عیب نکال رہے ہیں. جی ظاہر سی بات ہے. انکار کر رہے ہیں اور رشتوں میں مسائل پیدا کر رہے ہیں. جی جی, اس سنگین مسئلے میں مدنی صاحب کی خصوصی رہنمائی کی ضرورت ہے. جی بہتر. اور ایک سوال میرا یہ ہے جی کہ سید لڑکی کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے کیونکہ لڑکی سید ہے. جی جی, کیا یہ صحیح ہے؟ اس پر بھی رہنمائی کریے. اچھا جی. اور میں آپ سب کو یہ بھی انفارمیشن دینا مناسب سمجھتی ہوں جی, کہ جو کمپلیکس چیک لسٹ لڑکے والے بنا رہے ہیں آج کل لڑکی کے رشتے کے لیے, جی جو بالکل غیر اسلامک ہے, جی, یہ لوگ صرف اپنا اور لڑکی والوں کا ٹائم اور وقت برباد کر رہے ہیں. بہتر. 2-3 سال لڑکے کے رشتے دیکھ رہے ہیں اور صرف خوبصورتی کی بنیاد پر, خوبصورتی کے نام پر اس کو امپورٹینس دے رہے لوگ. جی بہتر. اور ایک بات کیا ہے معلوم ہے کہ اتنا انٹرنیٹ کا مس یوز کر رہے ہیں لوگ, نیوز پیپرز اور ویب سائٹس کے تھرو فوٹوز منگاتے ہیں لڑکیوں کے, اور کوئی انفارمیشن دیے بغیر خاموش ہو جاتے ہیں. بڑی بے حیائی سے انلارج کر زوم کر فوٹوز دیکھتے ہیں لڑکیوں کے. جی جی, اس پر انشاءاللہ. اور کیا ہے, گھر پر آتے ہیں تو بہنیں طرح کے سوال کرتے ہیں لڑکے کے بہنیں. جی جی, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رشتے کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کو جج کر لیتے پھر رہے لوگ. انشاءاللہ اسی ماہ ہمارا ایک اور عنوان موضوع پر علماء اکرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے. دیکھیے جی جی ضرور, آج کے عنوان کے تحت تو آپ سے بات کی جا رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ اسی مہینے بھی ہمارا خاص پروگرام رہے گا ان باتوں کے تحت, اسی موضوع کے پیش نظر. میں گزارش کرنا چاہ رہی تھی کہ نیکسٹ جو پروگرام رہے گا اس میں یہی موضوع کو کنٹینیو کر سکے, کیونکہ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ جو مسلم سوسائٹی میں بن چکا ہے. دیکھیے جی 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 جی,
بہتر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے، ناظرین انہیں شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے سیدہ صاحبہ کا جو سوال تھا، من جملہ جو بات ہو سکتی ہے احادیث اور قرآن کی روشنی میں یا سیرت طیبہ کی روشنی میں، مدنی صاحب ان باتوں کا نچوڑ کچھ بتا دیں تاکہ لڑکی والے پریشان نہ ہو اور لڑکے والے انہیں پریشان نہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بہن صاحبہ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کی روشنی میں کہ جو لڑکے والے لڑکی والوں کو ستا رہے ہیں، ایک طرف لڑکی والے ہیں پریشان رہتے ہیں اور دوسری طرف لڑکے والے ہیں جو اس فخر میں یا غرور میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم تو لڑکے والے جو چاہے کر سکتے ہیں. تو یہ آیت ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے. جب بھی رشتے کا مسئلہ ہے، خاندان میں جب بھی رشتے کی بات ہو رہی ہے تو اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی بنیاد پر، تو وہ لوگ بہت بڑے بہتان اور بہت بڑے گناہ کے وہ لوگ مرتکب ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا. اور سورہ بروج کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ جو مومن عورتوں یا مردوں کو تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کو دو عذاب ہوں گے. جہنم کا عذاب ہوگا، جہنم میں ٹھنڈک کے علاوہ خاص طور سے گرمی کا عذاب الگ سے دیا جائے گا. یعنی اس کی روشنی میں یہ ہے کہ جو لوگ لڑکی کے گھرانوں کو جاتے ہیں، جا کر لڑکی کے سامنے عیب بیان کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں یا الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں، نتیجے میں لڑکی کو ذہنی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، یا ہے کہ فوٹو لے کر گھروں میں رکھ لیتے ہیں، نتیجے میں کئی لوگوں کے پاس کئی لڑکیوں کے فوٹو گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، شادی تو نہیں کرتے لیکن حرام طور پر وہ بچوں کے فوٹو پر نظریں ڈالتے ہیں، دیور، گھر میں لڑکے، نوجوان بچے. اسی طریقے سے کئی گھرانے جاتے ہیں، مقصد طے کرنا نہیں ہوتا ہے، چلو جا کر دیکھیں گے، نتیجے میں دوسروں کو امید لگاتے ہیں. یہ سارے قسم کی تکلیفیں دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس وجہ سے جہاں کہیں پر بھی لڑکے والے جا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کوئی بھی حرکت سے تکلیف نہ ہو. انشاءاللہ یہ بات ہمارے پورے سیشن کے لیے کام آئے گی انشاءاللہ، اور مزید بات کریں گے. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہلو، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، ہلو، کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں محمد وجہ القمر بول رہا ہوں. محمد وجہ القمر صاحب، اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. جی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں شادی کے بعد شوہر جو ہے بیوی پر جبر اور اکراہ کرتے ہیں جی کہ آپ مہر معاف کر دو، ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو جی. اس کے بارے میں حدیث قرآن کے تحت پر اس حدیث قرآن کی روشنی میں آپ منی صاحب سے میرا کلام کہہ دیں اور کہہ دیں ان کے بارے میں جو ہے ذرا ضرور توجہ دیں کہ آج کل لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. بہتر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا بھائی. آپ نے ناظرین، آج کا عنوان ہے شادی کے لیے انتخاب کیسے کریں. اس عنوان کے تحت آپ سوالات کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 5600-606 پر، اور عالمی ناظرین 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ اور ہم ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا عنوان ہے شادی کے لیے انتخاب کیسے کریں. ناظرین اسی کے پیش نظر سوالات آ رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے. سیدہ صاحبہ نے کہا تھا کہ سید خاندان کی لڑکیوں کو عام طور پر شادی کرنے سے لوگ احتراز کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ سید کی لڑکی کر لیں گے اور اس کے ساتھ اگر صحیح نباہ نہ ہو تو کہیں عذاب لگے گا، یا اور بھی کئی وجوہات ہیں جو کہ جانے جاتے ہیں. اور دیگر سوال محمد وجہ القمر صاحب کا یہ سوال تھا کہ مہر وغیرہ جو ہے جبرن معاف کروا لیتے ہیں شوہر حضرات شادی کے بعد. تو ان دو سوالات کے جوابات جانتے ہیں مدنی صاحب سے. کیا کہتے ہیں مدنی صاحب؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوالات. پہلا سوال تو یہ ہے کہ بعض لوگ سیدہ یا سید گھرانے کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا تھا کہ بھئی کیوں نہیں آپ شادی کر رہے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ لڑکی یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل مبارک سے ہے، تو اگر ہم گالی دیں گے بچی کو یا کل کے دن بچی سے کام لیں گے یا اسی طرح سے ننن یا ساس کل کے دن بچی کو حکم دے گی تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بچے کو کیسے حکم دیں گے، کیسے کام لیں گے، کیسے خدمت لیں گے؟ اگر کام نہیں کرے تو پھر گالی بھی دے نہیں سکتے، پریشان بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو میں اسلامی اعتبار سے بتاؤں گا کہ ساس اور ندن کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ گالی دے، پریشان کرے یا کام لے کچن میں. صرف سید ہی نہیں، کسی بھی بچی کو. تو سارے مسلمان اور سارے مومن بچیوں کو وہی احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور یہ تو اتنا زیادہ آپ احترام کر رہے ہیں کہ احترام کے بہانے ایک سیدہ گھرانے کی بچی کو پریشان کیا جا رہا. تو اس بنیاد پر ریجیکشن یا اس بنیاد پر ایکسپٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح جس طرح سیدہ کا احترام ہوتا ہے ہر بچی کا ایسا احترام ہونا چاہیے، لیکن اس بنیاد پر ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون آپ کے گھر میں آ رہی ہے، خاندان آپ کے خاندان میں آ رہی ہے. ممکن ہے کہ شاید کی اس نسبت یا اس بنیاد پر ہم اچھایا کرنا شروع کر دیں. ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ مثبت کیوں نہیں سوچتے؟ تو ایسا سوچنا چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ جبر اور زبردستی کے ساتھ مہر کو معاف کروا دیا جاتا ہے، اگر کوئی زبردستی عورت معاف بھی کر دے تو معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حق عورت کا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کہ ان کے مہر حوالے کر دو ان کے. یعنی یہ حق عورت کا نہیں ہے، یہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو مجبور کر کے یا جبر کر کے عورت سے معاف کروانے سے وہ حق ادا نہیں ہوتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنی مرضی سے خوشی سے کرتے ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اگر وہ معاف کر دیتی ہے، لیا ہوا مہر واپس کر دیتی ہے تو آپ کھا بھی سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں بہت سارے، اس میں سے شامل کرتے ہیں کچھ ایس ایم ایس. عرفان صاحب گجرات سے لکھتے ہیں شادی میں مہر کا مطلب کیا ہے اور مہر کیوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک مہر نہیں ہے، آج کا ٹاپک شادی کا انتخاب ہے. پھر بھی ہمارے بھائیوں کو مہر کا مسئلہ ستا رہا ہے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جہیز تو نقد لیتے ہیں اور اکثر مہر کو ادھار کر دیتے ہیں اور بڑا چڑھا کر 1 لاکھ 2 لاکھ، کیونکہ دینا کس کو ہے، جتنا چاہے لگا دو، اس لیے اکثر کیا کرتے 1 لاکھ 2 لاکھ مہر اعلان کر دیتے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں زبردستی کر کے بیویوں سے معاف کرانے کی بات آتی ہے. تو بہرحال مہر کس بنیاد پر ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نحلتن، یہ ایک تحفے کے طور پر ہے، یہ کوئی جنسی بھوک کا بدلہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. یہ جنسی بھوک کا بدلہ نہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر کو مہر کہا، صداق کہا، صدقات کہا، قرآن مجید کے اندر نحلہ کہا گیا، یعنی کہ تحفے کے طور پر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے، اس بنیاد پر ہم دیتے ہیں. اس کی مزید وجہ یا ریزن یا اس بنیاد پر کہ شوہر چونکہ ہم بستری کرتا ہے یا جنسی بھوک مٹاتا ہے اس کی بنیاد پر ہے، ایسا خاص طور سے جملہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو تحفے کے طور پر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے مرد کو یہ بتایا ہے کہ مرد لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں نے الٹا بنا دیا کہ مرد آج جہیز کی بنیاد پر لینے والے بن گئے، جبکہ مہر میں سکھایا جا رہا ہے کہ اے مرد تو پہلے دن سے ہی تیار ہو جا، آج سے تجھے دینے کی ذمہ داری ہے، بیوی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے. مہر میں یہ درس ملتا ہے، لیکن جہیز کے سسٹم نے اس درس کو اور اس لیسن کو اکھاڑ کر پھینک دیا. تو ہم کو چاہیے کہ جو لوگ بھی جہیز کے سسٹم پر چل کر اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں ان باغیوں کا ساتھ نہ دیں. جی محترم شکریہ. ناظرین دیگر کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں حیدرآباد سے محمد عرفان بات کر رہا ہوں. محمد عرفان صاحب جی بتائیے کیا سوال ہے. میرا مولانا سے ایک سوال ہے. جی
آج کل کے معاشرے میں نوجوانوں میں شادی میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا جی، شادی میں تاخیر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی جی. ہاں جی. اور ایک دوسرا سوال بھی ہے میرا. جی. یہ جہیز لینا کہاں تک جائز ہے، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہیز لینا منع ہے؟ اچھا جی، جہیز لینا کہاں لکھا ہوا ہے کہ منع ہے؟ جی. بہتر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا. ناظرین آئیے اور بھائی کے سوال کا جواب جانتے ہیں. مدنی صاحب بتائیے کہ شادی میں جہیز لینا منع کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور دیگر بات جو ہے، شادیوں میں عام طور پر تاخیر ہو رہی ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہو. پہلے سن بلوغ کو پہنچتے ہی شادیاں ہو جاتی، آج تو بہت استقلال مزاجی دکھائی جا رہی ہے شادیوں کے معاملے میں، لیکن دیگر حربوں میں ملوث ہیں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں. تو اس کا کیا ازالہ ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی میں تاخیر آخر کیوں ہو رہی ہے؟ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکی ہو، یعنی معاشرہ ایسا کیوں بنتے جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے شادی دیر سے ہو رہی ہے؟ دراصل یہ ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی جو اس راستے پر فی الوقت چل رہے ہیں، دیر سے شادی کے لیے جو لوگ چل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ میٹریلسٹک ہو چکے ہیں، مادہ پرست ہو چکے ہیں، اور آخرت رخی سوچ ختم ہو چکی ہے. یعنی اب ایک تاخیر، شادی میں تاخیر ہوتی ہے تو ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ شاید کہ نوجوان لڑکا کچھ گندے فلم دیکھ رہا ہوگا. کیونکہ اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 42 ملین فی الوقت پورنوگرافک سائٹس پائے جاتے ہیں، اور پارکوں میں اور ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر اور اسی طریقے سے مختلف موقعوں پر یا کالجز کے اندر جو برائی اور فحاشی میں نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں. کسی بھی لڑکی سے ہاتھ ملا لیا، اسلام میں حرام ہے. بات کرنا، فون پر بھی بات کرنا اور غیر ضروری باتیں بھی کرنا، یہ سب حرام ہے. جب تاخیر ہوگی تو نوجوان لڑکے لڑکیاں ظاہر بات ہے شادی سے پہلے میل ملاپ کے بہت سارے رسم و رواج اور بہت سارے راستے قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی کہ ہم بچوں کی شادی تاخیر کر کے گویا کہ بچوں کو جہنم کے لیے تیار کر رہے، اگر ماں باپ کے اندر یہ سوچ ہوتی تو اپنے بچوں کو کی شادی جلد سے جلد کر دیتے. اس میں پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کمانے میں کوئی رکاوٹ ہے، اچھی خاصی پلاننگ کر کے کیا جا سکتا ہے. اور سیدھا لڑکوں کے اندر بھی آخرت رخی سوچ ختم ہو چکی ہے. لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ پہلے میرے چھوٹے بہن کی شادی ہوگی، یا پہلے میں بہنوں کی شادی کروں گا، بعد میں کروں گا. الگ الگ قسم کے لوگوں نے اپنی طرف سے رسم و رواج بنا لیے، جبکہ ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جس کا جب ٹائم آتا ہے اس کو شادی کر لینا چاہیے اور اچھی اور حلال زندگی گزارنا چاہیے. یہ سوچ ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے نقصان ہے. جہاں تک یہ ہے کہ جہیز حرام قرار جو دیا جا رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 36 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مالی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، مرد پر مالی ذمہ داری رکھی گئی ہے. تو شادی کے وقت پر دلہن ہے، دلہا ہے، تو دلہا مرد ہے، تو مرد پر انویسٹ کرنا، مرد پر خرچہ کرنے کی ذمہ داری ہے، نہ کہ لڑکی پر. تو اب دلہن سے اگر جہیز مانگا جاتا ہے، گویا کہ آپ لڑکی والوں کو آپ انکم کا ذریعہ بنا رہے ہیں. یہ انکم کا ذریعہ قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا، بلکہ اس کے خلاف کہا گیا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ مالی اعتبار سے قوام بنے، ذمہ دار بنے. اس آیت کی روشنی میں مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دلہن سے یا دلہن کی بنیاد پر کوئی پیسہ کلیکٹ کرے. امید کی آپ کا جواب مکمل ہے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. عبداللہ بول رہا ہوں پونا سے. جی عبداللہ صاحب پونا سے. دیکھیے مدار صاحب، ایسا ہے کہ جہاں تک یہ سوال ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ پہلے اپنے میں رشتہ دیکھا جائے، جی جی، اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی ہے تو ان میں شادی کی جائے، جی. اگر وہاں نہ ہو تو باہر دیکھا جائے. جی. جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ میں اپنوں میں رشتہ نہیں کرتا ہوں، جی، تو یہ تو سراسر قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا الٹا کر رہے ہیں. جی جی.
تو کیا ایسے لوگوں سے کیا رشتہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ تعلقات رکھے جائیں، پرانے رشتے ہیں ان کو قائم رکھا جائے اور نہ رکھا جائے؟ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے جی اور لینے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے. جی جی ہندو برادری میں ایک چیز یہ ہے کہ بچیوں کی شادی میں کہتے ہیں ہم نے کنیا دان کیا جی برابر جی تو انہوں نے لڑکی کو کسی کے حوالے کیا، لڑکے کے. جی تو لڑکے والا جو ہوا ہے لینے والا ہے وہ اس کو ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے اور لڑکی والے کو ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے. جی جی تو آج یہ زمانہ آ گیا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو. جی جی آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لڑکی والا بیچارہ ہمیشہ جھک کے رہتا ہے. جی 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 جب ہوتا ہے جب کسی کی بچی کو اس کے میکے بھیج دیا جاتا ہے، کسی سے گاڑی کی طلب کی جاتی ہے، کسی سے جائیداد مانگی جاتی ہے. اچھا، ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ لڑکیوں کا رشتہ کو 10-20 ہزار 50 ہزار کا جہیز دے دیتے ہیں، مگر جو باپ کی میراث ہے، باپ کی جائیداد ہے جی اس میں سے ان کا حق نہیں دیتے، جو کہ شرعاً یہ ہے کہ وہ ان کا حق ہے. جی 1/4 یا 1/3 کیا ہے جو بھی ہے وہ ان کو دینا چاہیے، اس کو کوئی دیتا نہیں. جی جی اور اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ 10-20 ہزار روپیہ خرچ کر کے 1,50,000 خرچ کر کے اس کو اس حق سے جو ہے محروم کر دیتے ہیں. جی تو کیا مرنے کے بعد وہ ان کو حق ادا کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر، یا وہ گناہگار ہوں گے کہ نہیں؟ جی بہتر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا. عبداللہ صاحب پونا سے. دیگر کالر لائن پر موجود ہیں، ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں زینب بول رہی ہوں حیدرآباد سے. جی محترمہ بتائیے. آج کا سوال تو انتخاب کے بارے میں ہے، لڑکی کو کس طرح کیا دیکھنا چاہیے، لڑکی میں کون سی خوبیاں اور لڑکے میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہیے. جی. اور حدیث سے بتائیے، آج کل عورتوں کا حیدرآباد میں یہ رجحان ہو گیا ہے کہ لڑکی 5 فٹ 4 انچ 5 انچ ہائٹ زیادہ ہونا، ناک ایسی ہونا ویسی ہونا. تو آپ حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ سوال، اور آپ ٹی وی کے ذریعے مولانا صاحب سے کہیے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ وہ کرے. جی ٹھیک ہے، بہتر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ناظرین آج کے عنوان کے تحت یہ بہت ہی جامع سوال ہے جو کہ ہمارے سارے عنوان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا. آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب، اس یقین کے ساتھ بریک کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں. بریک پر جانے سے پہلے بھائی عبداللہ نے کال کیا تھا پونے سے. سوال یہ کیا تھا کہ آج کل لوگ آپسی رشتوں کو ترک کر رہے ہیں، یعنی رشتہ داروں کی لڑکیوں کو بہانہ ترک کر رہے ہیں اور غیر خاندان کو ترجیح دی جا رہی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خاندان میں ہی شادیاں ہوا کرتی تھی. حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی لے لیجیے آپ مثال. تو اس طرح کے لوگوں سے تعلق رکھا جائے یا ترک تعلق کیا جائے، اس سوال پر انہوں نے بات کی ہے. اور دوسرا کہ لڑکی دینے والا کنیا دان ہو، دیگر مذاہب میں بھی لڑکی دینے والے کو جب بالاتر مانا جاتا ہے اور لینے والا کم تر ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد یہ تدبیر بالکل الٹی ہو جاتی ہے. جو لڑکی دیتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ زیر پا ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے جائیداد کا حق لڑکی کو محروم کر دیا جاتا ہے. جائیداد کے حق سے شادی پر جو بھی مصارف آتے ہوں، کم زیادہ لاکھوں یا ہزاروں روپیے ہوتے ہیں، وہ کرنے کے بعد میں جائیداد کے حق سے لڑکی کو عام طور پر محروم کر دیا جاتا ہے. ان تینوں سوالات کو بھائی نے پوچھا ہے، ان کے سوالات کے جوابات مدنی صاحب بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے عبداللہ بھائی اور عبداللہ صاحب نے جو سوال کیا دراصل وہ ایک نصیحت ہے. میں چاہوں گا کہ اگر وہی نصیحت ہمارے ناظرین اور سامعین سن لیے اور اس پر انہوں نے عمل کیا ہے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہی خود کافی ہے. اس پر مزید میں کچھ کہنے کے بجائے صرف اتنے الفاظ ضرور کہوں گا کہ جیسا بھائی نے کہا کہ پہلے خاندان میں رشتہ دیکھنا چاہیے پھر بعد میں باہر دیکھنا چاہیے، ایسا کوئی قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت یا ایسا کوئی آبلیگیٹری یا ایسا کوئی واجب والی چیز نہیں ہے. یہ غلط فہمی پہلے ذہن سے نکال لیجئے. شریعت میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے. اگر آپ کو خاندان میں نصیب ہوتی ہے الحمدللہ، کہ اگر آپ کو کہیں اور خاندان سے باہر نصیب ہوتی ہے تو الحمدللہ، لیکن کسی بھی طریقے سے اس بات کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے جیسا کہ لوگوں نے رکاوٹ بنا لیا ہے. ہم خاندان میں شادی نہیں کرتے، ہم خاندان میں ہی شادی کرتے ہیں. یہ جو اصول ہے لوگوں کے،
یہ رکاوٹ بنتے ہیں. اسلام نے شادی کے لیے جو کچھ بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے سب کو اسلام نے ختم کر دیا, لیکن ہم لوگوں نے اپنی طرف سے رکاوٹ ڈال لی ہے. لڑکی اتنی ہونی چاہیے, وہ اتنے انچ ہونا چاہیے, خوبصورتی ذرا فلاں ہیروئن کی طرح ہونی چاہیے, اس کا سفیدی ذرا مائل با سرخ ہونا چاہیے, اور لڑکی ایسی ساس کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے, ندن کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے, خاندان والی ہونا چاہیے, ہمارے خاندان کی نہیں ہونا. یہ سب ہماری سب باتیں. شریعت نے بہت ہی آسان رشتہ, آپ جانتے ہیں کتنی چیزیں ہیں, صرف لڑکا لڑکی راضی ہو, مہر ادا کر دیا جائے اور سرپرست موجود ہو, ختم نکاح. اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی کاروائی نہیں, بلکہ اس سے بھی کم میں یہ سارے کام انجام پائے تھے. یعنی زندگی کی جو ایک اہم نیڈ ہے, شریعت نے اس کو صرف آدھے گھنٹے کا پروسیجر بتلایا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن ہمارے پاس انتخاب کے لیے 2 سال لگتے ہیں. پھر انتخاب کے بعد کوئی رشتوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا تو اس کو لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے پھر ایک الگ سال, 1 سال زیادہ. پھر اس کے بعد شادی کے وقت پر شادی کے بندوبست کے لیے پھر 1 سال الگ, جب تک بچہ 2-3 مرتبہ سعودی عرب سے آتا ہے, ابھی نہیں ہوئی ہے, پھر واپس چل جاتا بیچارہ, پھر واپس بلاتے, طے ہو گئی, پھر اچانک طے نہیں ہوئی. تو یہ سارے پرابلم ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور بھی جو بہن نے سوالات کیے ہیں ہم جوابات دیں گے. ایک سوال اور اگر ہے, یہ جو ہے لڑکی دینے والا بڑا مانا جاتا ہے, تو جو لڑکی دے رہا ہے اپنے لخت جگر کو, اس کا کیا مقام ہے, اور جو لڑکی کسی سے لے رہا ہے شادی کے لیے لا رہا ہے اس کو کیا حق ادا کرنا چاہیے؟ جیسے صحابہ اکرام کی کیا جو ہے اس زمن میں تدابیر رہی ہیں, کیسے انہوں نے نباہ کیا؟ جہاں تک یہ ہے کہ لڑکی والا لڑکی کو دے رہا ہے تو شریعت نے اس کا اتنا احترام کیا ہے کہ لڑکے کو کہا کہ اب زندگی بھر اس لڑکی کی ذمہ داری اٹھائے. اللہ, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی بھی مالی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. ماں ہو بیٹا ذمہ داری اٹھائے گا, شوہر اگر ہے تو بیوی کی اپنی ذمہ داری اٹھائے گا. تو یہ ذمہ داری خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے اس لڑکی کا کافی احترام کیا اور ذمہ داری عطا کی. اور جائیداد کے حق سے جو محروم کیا جاتا ہے, یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ شادی میں جہیز حرام پہلے دیا جاتا ہے, حرام جگہ پر ماں باپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, اور لڑکی کا جو جائیداد میں حق ہے وہ ہے حلال. تو اب دیکھیں مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا. جہیز جو کہ حرام ہے, ماں باپ وہ مال دینے کے لیے تیار ہے, یعنی لڑکی کو جہنم کی طرف بھیجنے کے لیے تیار ہے, یا خود کو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لگانے کے لیے تیار ہے. لیکن جائیداد کا حق جو کہ لڑکی کے لیے جائز اور حلال بلکہ اس کا حق ہے وہ نہیں دیتے. گویا کہ حرام دے رہے اور حلال نہیں دے رہے, 2 گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے ماں باپ. لڑکی کو برابر جائیداد میں حق دیا جانا چاہیے. مدنی صاحب, دیگر سوال اور ایک ہمارے ساتھ موجود ہے جو بہن صاحبہ نے بریک سے پہلے کیا تھا. لڑکی کو عام طور پر جب انتخاب کیا جاتا ہے وہ کیسے کرنا چاہیے؟ ناک, نقشہ, چہرہ, بشرا, رنگ, روپ, مال و دولت, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. قد و قامت, بہن نے تو خاص کر کہا کہ 5 فٹ فلاں انچ کی ہی لڑکی دیکھی جا رہی ہے. اس طرح سے جو انتخاب کے لیے یہ سب چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں, کیا ایسی یہی میجرز ہمارے آباء و اجداد کے تھے, یا صحابہ کرام کے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے؟ وہ کیا چیزیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین زوجہ کے لیے جو ہے انہوں نے پوچھا ہے, اس کے ریکوائرمنٹ تھے اس دوران؟ جو سوال بہن نے سوال کیا ہے بہت ہی بہترین, یعنی آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 5, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 24, سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 32 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شادی کے لیے جو کرائٹیریا بتایا ہے وہ ہے دینداری اور اخلاق. صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 7 حدیث نمبر 18 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1082 حدیث نمبر کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو نکاح کرتے ہیں تنکح المرأۃ ل40, عورت کا نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر, لمالہا ولحسبہا ولجمالہا. کوئی مال کی بنیاد پر کرتا ہے, کوئی خاندان کی بنیاد پر کرتا ہے, کوئی خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے, ولدینہا, اور کچھ لوگ ہیں جو دین کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 پر کہہ رہے ہیں فاظفر بذات الدین, دین کو بنیاد بنایا جائے, یعنی بنیاد دین پر ہونی چاہیے. ایکسپٹ کرنے کی, رشتہ ایکسپٹ کرنے کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے. خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں,
یہ سب ضمنی باتیں ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے. یہ عورت کے بارے میں کہا گیا. ترمذی شریف کے اندر کہا گیا حدیث نمبر 1082 کے اندر 82 کے اندر کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. جب تمہارے پاس ایک دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے تو دینداری کی بنیاد پر شادی کر دو اس لڑکے سے. اگر تم ریجیکٹ کر دو گے اس بنیاد پر کہ بچہ اگر دیندار ہے اس بنیاد پر اگر تم ریجیکٹ کر دو گے تب تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور فساد ہو جائے گا. یعنی کہ اب سمجھے کہ دنیا میں تباہی آ جائے گی کیونکہ لوگ دینداری کی قدر نہیں کرتے. دینداری کی قدر اتنی ہونی چاہیے کہ دینداری کے سامنے دوسرے سارے کرائٹیریا کو بھول جانا چاہیے. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکا اگر دیندار رہے گا تو اس پہ اللہ کا خوف رہے گا، لڑکی اگر دیندار رہے گی تو اللہ کا خوف رہے گا. یہ چیز ان کو آنے والی زندگی میں بہت کام دے گی. مال ختم ہو سکتا ہے، تباہ ہو جا سکتا ہے، خوبصورتی تباہ ہو جا سکتی ہے، خاندان بھی ملیامٹ ہو سکتا ہے، بے عزت ہو سکتا ہے، لیکن دینداری انسان کو آپس میں ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے بہترین مدد کرے گی. یہ فائدہ. امید کہ آپ کا جواب مکمل. بہتر سر. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو 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 جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ اسما بیگم ہے. کون صاحبہ؟ اسما بیگم. اسما بیگم صاحبہ کہاں سے؟ گولکنڈے سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ شادی کرنا تو ایک سنت ہے جی، لیکن کیا ہم اس سنت کو پورا کرنے کے لیے جو آج کل جو ناجائز کام ہوتے ہیں جیسے جوڑے کی رقم، گاڑی، جہیز، ان سب کے بنا تو لڑکی کی شادی ہوتی نہیں. جی اور شادی سے پہلے جو رسم رواج ہوتے ہیں جو غیر مذہب کے تعلق سے ہیں جی. جیسے رسم رواج، منجے، سانچے وغیرہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں جی. ان سب کا خرچہ بھی لڑکی کے ماں باپ کو اٹھانا پڑتا ہے. جی جی تو ان سب باتوں کو اور اس بگڑتے ہوئے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہتی ہوں کہ جی میں شادی نہیں کروں گی اللہ کیونکہ یہ ایک سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا. تو فرض کی جو پوچھ ہوگی، دوسرے انسان تو فرض نمازیں چھوڑتے ہیں لیکن شادی کرنا نہیں چھوڑتے. جی لیکن ہمارے گھر والے پریشان ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گی تو کیسا دنیا میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. اس طرح سے وہ کرتے. ایک تو مولانا کا رشتہ ہے، اتنی بڑی داڑھی کی، انہوں 1 لاکھ روپے مانگے ہم لوگ سے جی اور وہ بھی چھپا کے جو کہ معاشرہ خراب ہوتا بول کے. تو اب تو میرا یہ دنیا پہ سے تو بھروسہ اٹھ گیا اور میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی. نہیں بہن، اپنے سوالات اس طرح سے اپنے طور پر کوئی بات طے کر لینا یہ قطعی ممکن نہیں. کیا بہتر اس کا جواب ہو سکتا ہے اور آپ کو آگے کی زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس بارے میں ہم یقیناً بتائیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے ہم ضرور حاضر ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سوالات کے جوابات یقیناً آپ کو دیے جائیں گے. بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اور ایس ایم ایس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک نامعلوم شخص کا ایس ایم ایس وصول ہوا ہے. لکھتے ہیں اگر لڑکی والے لڑکی کے بارے میں جھوٹ بول کر شادی کر دیں اور بعد میں حقیقت پتہ چلے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور 2 لڑکے تھے تب اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور دیگر ایس ایم ایس بھی اسی طرح کا ہے. شوکت علی حکوری صاحب نے لکھا ہے بغیر شادی کے پوری زندگی گزارنا صحیح ہے یا غلط؟ وقفے سے پہلے بہن صاحبہ نے بھی گولکنڈا سے کال کیا تھا کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ مجرد زندگی گزاریں گے، اب وہ شادی نہیں کریں گے، زندگی سے بھروسہ اٹھ گیا ہے. جبکہ شادی سنت ہے، فرض تو نہیں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے یہ جانیے گا مدنی صاحب سے. شادی سنت ہے اور کن اوقات میں فرض ہے اور اس کو کرنا نہیں کرنا کیا وبال لا سکتا ہے؟ مدنی صاحب بتائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بہن صاحبہ نے جو سوال کیا ہے کہ شادی سنت ہے، ہاں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کئی چیزیں ہیں لیکن اس میں سے بھی بعض چیزیں واجب اور فرض ہوتی ہیں اگر وہ حکم کے طور پہ ملتی ہیں. شادی کا مسئلہ حالات کے حساب سے فٹ ہوتا ہے. بعض لوگوں کے لیے شادی کرنا واجب اور فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، یعنی ان کے لیے حرام ہے بغیر شادی کے رہنا. وہ کون ہے؟ اگر وہ لوگ جو شادی کرے بغیر اپنے آپ کو حلال طریقے سے زندگی اگر وہ نہیں گزار سکتے، برائی میں پڑ جانے کا خدشہ ہے، زنا میں پڑ جانے کا خدشہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شادی کرنا واجب اور فرض ہے. اور اسی طرح وہ لوگ
جو اپنے آپ کو حلال طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، برائی میں پڑنے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن آج کا جو فحاشی والا ماحول ہے کوئی آدمی زیادہ دعویٰ نہ کرے تو بہتر۔ اس وجہ سے شریعت نے کہا کہ مستحب ہے اور سنت ہے تو اس مستحب ہی کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور جہاں ہو سکے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 32 کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیجئے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، تم میں سے جو بھی ان میرڈ ہو، جن کے پاس بھی، جنہوں نے بھی شادی نہیں کی، یا تو خلا لے چکی ہو، یا اس کو طلاق ہو چکا ہو، یا وہ بیوہ ہو چکی ہو، یا ایک کنواری ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کہا ابھارا، شریعت نے ابھارا ان سب کی شادی کرو، یعنی شادی کرنے پر ابھارا گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بغیر شادی کے رہنے پر شریعت میں ابھارا نہیں گیا، بلکہ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 4 کے اندر، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اندر شادی کی جیسے ہی تمہارے پاس استطاعت آ جاتی ہے تو فوراً شادی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی مکافر بکم الامم، قیامت کے دن میری امت زیادہ لگے گی تو قیامت میں فخر کر سکوں گا کہ میرے امت کی تعداد زیادہ ہے، تو گویا کہ ابھارا گیا۔ جہاں تک دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بغیر شادی کے کیا میں پوری لائف گزار دوں گا، کیا ایسا جائز ہے؟ اگر بغیر شادی کے ایک آدمی، ایک تو یہ کہ شادی ہی کے لائق نہ ہو، یعنی کہ وہ آدمی نامرد ہو، یا ایک کہ اس کے اندر کچھ بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ بیماری عورت تک جا سکتی ہو، ایڈز کی بیماری ہو، یا ایک کہ کچھ ایسی بیماری ہو کہ اگر بچہ پیدا ہوگا یا ایک بیوی اور آنے والے بچے سب کے لیے تباہی کا ذریعہ ہو، اور اس کے پاس زیادہ خواہشات بھی نہیں ہیں، تو ایسے وقت پر اس آدمی کا بغیر بتائے کہ شادی کرنا الٹا مکروہ اور حرام ہو جاتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات شادی کرنا مکروہ اور حرام بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا آدمی اگر بغیر شادی کے لائف گزارتا ہے تو ظاہر بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن ایک آدمی خواہشات رکھتے ہوئے بھی اپنے خواہشات کو مارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دینی کام کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دیندار پیدا نہیں ہو سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ اور جہاں تک بہن صاحبہ نے کہا کہ اب میں دنیا سے اکتا چکی ہوں، اتنا جلدی آپ ہمت ہار گئے؟ حق بات کے لیے آپ یہ ڈٹ جائیے اس بات پر کہ میں بغیر سانچک، بغیر مہندی، بغیر جہیز کے شادی کر کے رہوں گی اور دنیا والوں کو بتاؤں گی کہ اگر میں ڈٹوں گی تو میرا رب میری مدد کرے گا۔ یہ جذبہ لے کر آپ ضرور ڈٹ جائیے، اتنا جلدی ہمت مت ہاریے۔ جو لوگ حرام کام کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، وہ لوگ ڈٹ کر حرام کام کر رہے ہیں، ڈٹ کر بدعت کر رہے ہیں، حلال راستے پر جاتے ہوئے اتنا جلدی کیوں ہمت ہار رہے ہیں؟ آپ ضرور ایک مرتبہ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک ضرور پڑھیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں، فرشتے نازل ہو کر انہیں دعائیں دیتے ہیں اور ان کو ثابت قدمی کے لیے ابھارتے ہیں، حلال کام کے لیے۔ سارے نوجوانوں سے، بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ صحیح اور حق بات کے لیے ڈٹ جائے، تھوڑی تکلیفات بھی کیوں نہ آئے، اللہ کے لیے اس کو صبر کیجئے، اس کا بھی اجر ملے گا اور معاشرے سے یہ لت ختم ہو جائے گی۔ جی مدنی صاحب، اور ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں۔ نجم الثاقب صاحب کٹک سے لکھتے ہیں، کیا شادی سے پہلے لڑکے کے بارے میں دریافت کیا جا سکتا ہے؟ اسی میں ہم شامل کرتے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے بارے میں دریافت کرنا کہاں تک درست ہے؟ اور پہلے بھی ایک ایس ایم ایس ہم نے پڑھا تھا کہ شادی سے پہلے انہوں نے نہیں بتایا کہ لڑکی شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، پھر بھی تو اس کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ سزا ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا بتائیں مدنی صاحب؟ 2 سوالات، ایک تو ہے کہ شادی شدہ لڑکی سے شادی شدہ لڑکے سے شادی کا تو اسلام میں اس کا ثبوت ملتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4، ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے بیک وقت۔ اور جہاں تک لڑکی کا ہے تو شادی شدہ لڑکی کسی کے شادی میں بندھن میں رہتے ہوئے، نکاح میں رہتے ہوئے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24، والمحصنات من النساء، شادی شدہ لڑکی سے شادی کی بات کرنا حرام ہے، بلکہ اگر ایک عورت عدت گزار رہی ہو، یہ تو شادی کی بات ہے، ایک عورت کسی کی شادی میں ہے، شادی تو دور کی بات ہے، ایک عورت اگر عدت میں، یعنی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، عورت ابھی عدت میں ہے، تو کہا کہ عدت کے موقع پر جا کر بھی شادی کی بات نہیں کر سکتے، اس حد تک رکا گیا، یعنی رشتے کا احترام بتایا جا رہا۔ اب اگر کسی نے بتایا بغیر شادی کر لی ہے تو وہ نکاح خود بخود فسخ ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہتا۔
اگر کوئی اپنی سگی بہن سے بھول کر نکاح کر لے تو نکاح خود بہت ٹوٹ جاتا ہے، توڑنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کو پست کہتے ہیں۔ جہاں تک گناہ ہے اس کی سزا کیا شرعی اعتبار سے قاضی مقرر کرے گا، پورے پہلو سن کر، پورے پرسپیکٹو سن کر، دو طرفہ باتیں سن کر کہ اس میں بھول سے ہوا، جہالت کی بنیاد پر ہوا، ہٹ درمی کی بنیاد پر، یہ سب سن کر اس کے حساب سے اسلامی ملک رہا، اسلامی حکومت خلافت میں اکارڈنگلی اس کو اپلائی کیا جائے۔ جنرل تو یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے، جو بھی اس میں جان بوجھ کر انوالو ہوئے ہیں اور جہالت میں ہوا ہے، دونوں بنیاد پر بھی بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے پھر لائف اچھی طریقے سے، حلال طریقے سے دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے، حلال طریقے پر۔ دیگر SMS رہ گیا تھا مدنی صاحب، شادی سے پہلے لڑکا یا لڑکی کے بارے میں دریافت کرنا کہاں تک درست ہے؟ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے بارے میں نہ صرف دریافت کرنے کی اجازت ہے بلکہ دیکھنے کی تک اجازت ہے، جو اور آگے کا مرحلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا، انظروا فإن في أعين الأنصار شيء فإنه أحرى أن يؤدم بينكم۔ شادی سے پہلے دیکھ لیا کرو، عورت کو چاہیے، مرد کو، مرد عورت دونوں شادی سے پہلے بڑوں کی سرپرست کی، آپس میں پارکوں میں مل کر دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، ادھر فلم تھیٹر میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، فوٹو میں، موویز میں، یا دوسروں کی شادی ہو رہی ہے اس کے اندر اپنی دلہن کو تلاش کر رہے ہیں، وہ باتیں نہیں ہو رہی اس میں۔ دراصل اس میں وہ بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ایک مناسب، ایک حلال اور شائستہ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اپناتے ہوئے ناجائز اور غیر شرعی طریقوں کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھنے کی تک اجازت ہے، یعنی کہ یہ سب تحقیق میں اور دریافت میں ہی آتا ہے، اور جب تحقیق کی جاتی دیکھتا ہے تو کہا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بعد میں رشتہ لمبے دیر تک باقی رہنے کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ پہلے دیکھ لیا جائے تاکہ بعد میں جھگڑے قائم نہ ہو۔ صرف ماں ساس نے کہا، کئی لوگ کہتے ہیں میرے اپنے ابا اور امی کے کہنے پر کر لیا، شادی ابا کو کرنا ہے کہ امی کو کرنا ہے؟ شادی تو آپ کو اصل کرنا ہے، تو جو شادی کرنے والا ہے پہلے وہ خود اپنا فیصلہ لے، بڑوں کے فیصلوں کی بنیاد پر شادی ہرگز نہ کی جائے۔ لڑکا لڑکی راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیصلے کی اہمیت ہے اسلام میں۔ امید کہ آپ کا جواب۔ مدنی صاحب، ناظرین آج کا عنوان یقیناً بہت بڑا احاطہ کیے ہوئے ہے، آج کے اس 1 گھنٹے والے پروگرام میں یہ نہیں سما سکتا، انشاءاللہ اسی قبیل کا آگے بھی ہم پروگرام لیں گے۔ آج کا پروگرام کیسا لگا، بہرحال آپ اپنی رائے مشورہ ہمیں نوازیے گا، اس کے لیے ہمارا